2 دن بعد شاعری اور نمال کی بارات تھی، ساتھ زین اور میرال کا ولیمہ۔ آج جمعہ تھا تو کمال صاحب اور جماعت صاحب نے شاعری اور نمال کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا کہ مبارک دن پہ مبارک کام سار انجام دے دے۔ شاعری تو مانو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اب بھی وہ بلیک شلوار سوٹ میں تیار کھڑا مسلسل اپنے ڈمپل کا دیدار کروا رہا تھا جب میرال اس کے کمرے میں آئی، جس نے گولڈن بلاؤز لائٹ پرپل کلر کی ساڑی کیری کی تھی جو زین نے اس کے لیے لی تھی، ساتھ اس کے لائٹ پرپل کلر کا حجاب کیا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاعری کے پاس اس کے تینوں جگر کھڑے اسے تیار کھڑے تھے۔ میرال مسکرا کے ان تینوں کا پیار دیکھ رہی تھی جس میں وہ شاعری کی اچھی خاصی درکت بنا رہے تھے۔ وہ ایک گدئی ایسے نہیں لیتے ادھر دے۔ وقاص نے اس کے سر پہ ایک لگا کے کہا، اس کے کندھے سے شال پکڑی جس کو وہ سیٹ کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اور یہ کیا چوہے مارنے کی دوا والا پرفیوم لگایا ہے تم نے؟ اپنی براؤنی کو بے ہوش کرنا ہے کیا؟ دانی نے اس کے کالے کے قریب منہ کر کے سونگا۔ اسمیل تو بہت اچھی تھی لیکن اس کو آج تنگ کرنا اپنا فرض سمجھ رہے تھے۔ فکر نہ کر، تیری والی پرفیوم نہیں جس کو سونگتے میری براؤنی تیری بیوی کی طرح ہاسپٹل پہنچ جائے۔ اس نے بھی اپنے بال سٹ کر حساب بے کیا تو دانی کھل کے رہ گیا۔ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دانی نے دانت پیستے کہا تو وقاص اور زین ہنس دیے۔ کچھ دن پہلے عمل کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی کسی چیز کے اسمیل سے جسے اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور شاعری نے اس واقعے کو اسی پہ الٹا دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے بالوں کے ساتھ؟ چوری نے زین نے اس کے ہاتھ نیچے کرتے خود اس کے بال بنائے جس سے شاعری نے برا منہ بنایا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم تینوں؟ اپنے پہ ٹرائی مارو، یہ بکواس کی تیاری کہ تمہاری بیگمات ڈرے تم سے۔ دفعہ ہو یہاں سے تینوں۔ شاعری نے ان کو اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا جو اس کو کارٹون بنانے میں مصروف تھا، ان کو پیچھے کر کے خود ہی اپنے بال بنانے لگا۔ میرال یہ ذرا سٹ کر دے۔ شاعری نے مصروف سا میرال کو اپنی جانب متوجہ کیا جو ان کی حرکات کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب وہ تینوں سائڈ پہ کھڑے مسکرا کے شاعری کو دیکھ رہے تھے۔ بہت پیارے لگ رہے شاعری، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ میرال نے اس کے کندھے پر شال سیٹ کرتے پیار سے کہا تو باقیوں نے بھی آمین کہا۔ یہ اپنے ایس پی کو کہیے کہ اپنی یہ گندی نظریں دور رکھے مجھ سے۔ شاعری نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں مان تھا، پیار تھا، بھروسہ تھا، اور سب سے بڑھ کے اپنائیت تھی جسے دیکھ شاعری مسکرا اٹھا۔ آ جاؤ کمینوں۔ شاعری نے مکمل تیاری کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلایا تو تینوں مسکراتے اس کے گلے لگے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے تجھے اور تیری 20-30 بچے ہوں جن کی شادی تو ہمارے بچوں سے کرے۔ دانی نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تو باقیوں نے بھی آمین کہا جبکہ میرال ان کے آمین کہنے پہ ہی گڑبڑا گئی۔ اف، شرم کرو، کس طرح کے ہو تم چاروں؟ میرال نے شیشے کے سامنے سے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا تو شاعری کی زبان نے کھجلی کی۔ ارے زین، تو نے بتایا نہیں کہ شرم بھی ہم سے شرما جاتی ہے؟ شاعری نے افسوس سے زین کو کہا تو میرال کو یہاں سے جانے میں ہی عافیت لگی۔ آج ذرا تفصیل سے بتا دوں گا۔ جاتے جاتے میرال کے کان میں زین کے الفاظ پڑے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو کے تیار ہو کے سب فیصل مسجد کے لیے نکلے کہ وہاں جمعے کی نماز ادا کر کے نکاح کی رسم وہی کی جائے۔ نمال نے ابھی سمپل سی وائٹ فراک پہنی تھی۔ نکاح کی مناسبت سے نمال کے دان بھی اندر جانے کو تیار نہیں تھے۔ شاعری کی طرح نماز ادا کر کے نکاح کی رسم کی باری آئی۔ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت پردے بنائے گئے تھے جس کی ایک سائڈ پہ لڑکیاں دوسری سائڈ پہ لڑکے تھے۔ ان کے ساتھ بڑے بیٹھے سے صوفے پہ عین کو زین نے اٹھا رکھا تھا جبکہ حدید بھی اپنے باپ کے پاس تھا۔ یار اور کتنی دیر ہے، یہ نہ ہو کہ یہ مولوی میرا غلط نکاح پڑھوا دے کہ مجھے کہنا پڑے کہ نہیں قبول۔ شاعری نے دانی کے کان میں گھس کے کہا تو جو قاضی صاحب پاس بیٹھے تھے شاعری کے، انہوں نے اس کے باساہری الفاظ سنے اور بول اٹھے، آپ کے تو بیٹے کو ہی یہ نکاح قبول نہیں تو لڑکی سے کیا پوچھوں میں؟ انہوں نے کڑے تیور سے جمال صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو سب حیران ہو گئے۔ کون سے بیٹے کو قبول نہیں؟ بتائیے ذرا اس کی تو میں۔ شاعری نے صدمے سے اپنے جگروں کو دیکھا جو خود حیران کرد کہ کس کو قبول نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ باتوں سے خود کا ہی کیما نکالتا قاضی صاحب بول پڑے، بیٹا جی آپ کو ہی قبول نہیں یہ نکاح تو میں یہ نکاح کیسے پڑھوا سکتا ہوں؟ قاضی صاحب نے شاعری کو سرد لہجے میں کہا تو شاکر نظروں سے قاضی صاحب کو دیکھنے لگا۔ لو جی بس بات ختم،
میری بیگم کہاں ہے؟ گھر چلے۔ دانی فوراً اٹھتے ہوئے بولا تو شاعری نے ایک رکھ کے دی اس کی کمر میں۔ تو بیٹھ واپس ورنہ تیری بیگم اگلے 2 ہفتے اپنے میکے گزارے گی، ایسی بات بگاڑوں گا میں۔ شاعری بیگم کے دل سے باز نہ آئے تو دانی کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ وہ قاضی صاحب، یہ ہمارا بچہ جس کو سب سے پہلے شادی کرنی تھی، لیکن اس کی شادی ہو صاحب سے آہر پہ رہی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو کہ نکاح شروع کرے، ہمارے دونوں بچے راضی۔ کمال صاحب نے ہنسے میں وضاحت دی۔ تو قاضی صاحب سار ہلا کے نکاح پڑھوانے لگے۔ نکاح ہو گیا تو سب مبارکباد دینے لگے۔ شاعری نے زین سے گلے ملتے ایک سرگوشی کی۔ چیک کری کہ نکاح ٹھیک ہی پڑھایا ہے نا؟ جس پہ زین کہہ لگا اٹھا۔ کوئی حال نہیں شاعری، اب تمہاری برونی آفیشلی تمہاری ہو گئی ہے۔ زین نے اس کی کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا تو وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ وہ تو شروع سے ہی میری تھی، ماموں کو مبارک دو عین میرال۔ زین کی گوشت عین کو لیتے ہوئے کہا تو شاعری تڑپ اٹھا۔ خدا کو مانے یار میرال، شاعری نے افسوس کرتے ہوئے کہا تو میرال نے سوالیہ نظر سے زین کو دیکھا کہ کیا ہوا، جس پہ وہ کندھے اچکا گیا۔ میں نے کیا کہ عین کا ماموں ہی بنا دیا، وہ بھی میرے نکاح والے دن۔ کچھ تو خیال کرے، چاچو ہوں میں جس کا، زین بھائی ہے میرا، آپ تو بہن نہ بنے میری۔ شاعری نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میرال اسے ہفکی سے گھورا۔ بدتمیز، اپنے نکاح پہ بھی باز نہ آیا۔ اس کے کندھے پر زبردستی کرتے نمال کی جانب گئی، جو پہلے تو دان نکالتے لیکن اب رونے کی مکمل تیاری میں تھی۔ شاعری بغیر شرم لحاظ کے دوسری جانب نکل آئے جہاں نمال میرا کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ شاعری سر سے اس کے پاس پہنچی، جبکہ باقی سب اس کی جلد بازی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو یاد کیا اور یہ اب میری ہے جس کو میں چپ کروا لیتا ہوں، شاعری نے سنجیدگی سے بات کہی تو نمال اور میرا کو ایسے تکنے لگے جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میرا مسکرا کے جانے لگی۔ جب نمال نے پیچھے میرا کو پکڑا تو وہ رکی، بیگم ان کو جانے دو تاکہ ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ ذرا پیار محبت کر لے جس سے ہم کرنے لگے ہیں، شاعری نے بھی باقی سے کہا اور نمال کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے جس سے وہ نظر جھکا کے میرا تو بخلا ہی گئی۔ نکاح مبارک و برونی، شاعری نے نمال کو سینے سے لگاتے اس کے گرد حصار قائم کرتے کہا تو نمال کی ہتھیلیاں بس سینے سے بھی گئیں۔ شاعری سب دیکھ رہے، جب شاعری کافی دیر بعد بھی پیچھے نہ ہٹا تو نمال کو کہنا پڑا، دیکھنے دو مجھے، بس تمہیں محسوس کرنا ہے کہ تم میری ہو گئی ہو۔ اس کے سر پہ ہونٹ رکھتے نمال کو خود میں سما کر اس کے دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ بس کل ندی نے ابھی تیری بارات باقی ہے، پھر کری ایسی حرکتیں۔ دانی کے پاس آتے شوشا شور تو نمال شرمندہ سے پیچھے ہٹی۔ میں اس کو لے کے نکلنے لگا ہوں، تم لوگ بعد میں آ جانا، شاعری نے ڈٹائی سے جواب دیا اور نمال کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلنے لگا۔ ارے اوئے زین، یہ دیکھ، دانی نے ہنستے زین کو آواز دی جو میرال کے ساتھ بٹائن سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بلانے پر سب شاعری کی جانب متوجہ ہوئے جو نمال کو لے کے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ میرا بچہ کچھ زیادہ ہی بے صبر ہے، بارات کا بھی انتظار نہیں۔ سارا بیگم نے ان کے پاس پہنچتے نمال کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ وہ جو شاعری کی اس جلد بازی پہ ہی حیران تھے، ان کی بات پہ اور نربس ہو کہ میری جان صبر کر لو تھوڑا سا، پھر تمہارے پاس ہی رہے گی۔ انہوں نے شرارت سے کہا تو شاعری مسکرا دیا۔ میری ڈارلنگ، بات یہ ہے کہ میں ذرا اپنی بیگم سے تفصیلی ملاقات چاہتا ہوں جو مجھے یہاں ملنے والی نہیں، اس لیے میں یہاں سے اس کو بھگا کے لے جا رہا تھا کہ بات تو کر سکوں۔ شاعری نے سارا بیگم کے کندھے کے گرد بازو حل کرتے ہوئے نمال کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا تو سارا بیگم مسکرا دی۔ مل جائے گا موقع بھی، چلو ابھی، اور خبردار کہ میری بیٹی کو اس طرح سب کے سامنے تانگ کیا تو۔ انہوں نے شاعری کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ کہہ لگا اٹھا، پھر نمال کو خود سب کے درمیان لے گئی۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے گھر کے لیے نکلا تھا اور شام میں مہندی کا فنکشن بھی تھا، اس کی بھی تیاریاں کرنی تھی۔ اب شاعری کو سب لڑکوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا، لیکن وہ بھی صدا کا لیڈر الٹا انہی کی درقدر بنائی جا رہا تھا۔ وقار، تو مجھے یہ بات نہ کر کہ میں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا بھی، جب وہ تجھ سے آ کے کہے گی نا کہ میں امی گھر جا رہی ہوں، شادی تک تب تیری شکل دیکھنے والی ہونی ہے۔ شاعری نے وقاص کی کلاس لیتے ہوئے کہا تو سب ہنسی سوائے وقاص کے جو اب اس سے گھورا تھا۔ وہ ٹھیک ایسے ہی ہوا جب میرا ان کے پاس آئی اور وقاص کو کہا کہ وہ یہاں سے سیدھی امی گھر جائے گی۔ پھپھو سے اس نے پوچھ لیا کیوں، آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا؟ وقاص نے سنجیدہ ہو کے کہا۔ وقاص، جب سے شادی ہوا میں ایک بار بھی رہنے نہیں گئی، امی نے کہا کہ اب میں 1 مہینہ رہوں۔ 1 مہینے والی بات بھی وقاص کا میٹھا ہو گم گیا، آپ کہیں نہیں جا رہی؟
یہی رہے اور ہادی کیسے رہے گا آپ کے بغیر؟ وقاص نے ایک بونگا سا لاجک پیش کیا۔ کیا مطلب کیسے رہے گا؟ وہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔ اتنے چھوٹے بیبی کو میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اکیلا؟ میرا نے ناراضی سے کہا، تو آپ کو اس چھوٹے سے بیبی کے بڑے سے پاپا نظر نہیں آ رہے جو آپ کے بغیر سوتے نہیں؟ وقاص نے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ میرا کو شرم کے مارے چھپنے کی جگہ تلاشنی پڑی۔ آپ بہت برے ہیں وقاص، میں جا رہی ہوں اپنے میکے، اور اب میرے بھائی بھی آنے والے ہیں، ان سے بھی ملنا ہے۔ میرا نے اپنی شام مٹانے کو ذرا روب سے کہا، تو لڑکوں کی ہنسی چھوٹ کے میں پہلے ہی کہتا تھا یہ پکا زن مرید نکلے گا۔ شاعری نے گویا سب کو یاد دلایا۔ اب وقاص اپنی میرا کو مناتا رہا، لیکن اس کی ناراضگی وہیں اٹکی رہی، تو وہ وقاص کو ناچار ماننا پڑا۔ پھر سب بڑوں نے گھر چلے گا کہا تو سب روانہ ہوئے۔ دانی تو آدھے ہی سو گیا۔ یہ واحد ایسی عادت تھی دانی کی جس سے عمل ٹوٹ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کو جگا رہی تھی، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ دانیال حیدرخان اٹھ گئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمل اس کے کان کے پاس ہی اٹھنے کی بجائے دانی نے آرام سے بیٹھی عمل کو اپنے ساتھ لٹایا۔ اب بتائیے آپ کتنی بوڑھی ہیں؟ دانی کڑبٹ لے کے اس کی طرف جھک کے گویا ہوا۔ کتنا سوتے ہیں؟ آپ کو خیال ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے؟ عمل ایک گورے ہوئے کہا، تو دانی نے جھک اس کے گال پہ لب رکھے۔ نہیں، مجھے بس یہ یاد ہے کہ ابھی آپ میرے پہلو میں ہیں، دانی نے کہتے اس کے گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ یہ کیا کریں، ہم آگے ہی آپ کی وجہ سے لیٹ ہیں۔ عمل نے اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے کرنا چاہا۔ دانی کچھ خیال کرے، آپ کے پھیپھڑے گردے چھوڑنے نہیں، پھر آپ کو عمل جیسے منت کرنے پر اتر آئے، تو دانی نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اتنا نہ چلا کرے، تھک جاتی ہوں گی، اور رات کو کیوں رو رہی تھی آپ؟ دانی نے پیار سے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے رونے والی بات پہ عمل نے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ عمل ہلکی آواز میں ململائی، نہیں سچ بتائیے کیوں رو رہی تھی؟ مجھے بھوک لگی تھی، معصومیت سے جواب دیا۔ تو دانی مسکرا اٹھا اس کی معصومیت پہ، تو مجھے اٹھانا تھا نا، کہیں باہر چلتے اور سیر بھی کرتے۔ دانی نے صبح جب اس کی آنکھیں دیکھی جو صاف پتہ دے رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی رات کو، اس لیے ابھی پوچھ بیٹھا۔ آپ اٹھتے ہیں پہلے یہ بتائیے، عمل نے گھورتے ہوئے کہا، تو دانی نے سر گھچایا۔ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے عادت ہے اتنا سونے کی، اوکے آئندہ دھیان رکھوں گا، اور جب نہ اٹھوں تو ایک عدد پانی کا جگ پھینک دینا مجھ پہ۔ شرمندگی سے کہتا، آخر میں آئیڈیا بھی دے گیا اٹھانے کا جس پہ عمل تو ضرور عمل کرنے والے تھے۔ شکریہ مجھے آئیڈیا دینے کے لیے۔ کیا کیسے اٹھیں گے؟ اب آپ اٹھ رہے ہیں یا میں لاؤں پانی؟ عمل نے دھمکی دیتے کہا، تو دانی ہنس پڑا۔ نہیں ابھی تو میں اٹھ گیا ہوں۔ دانی نے آنکھ دباتے ہوئے عمل کے گدھا سار کام کیا۔ دانی باز آ جائیے، اٹھیے، عمل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ مجھے میری بیبی کو پیار کرنے دے ابھی۔ اس کے کہنے پہ عمل شرم سے سر پڑ گئی۔ شام کے وقت سب تیاری مکمل تھی۔ صرف نمال کو چینج کرایا گیا تھا، باقیوں نے نکاح والے ڈریسز پہنے تھے۔ نمال نے خوبصورت لہنگا پہنا تھا جو گولڈن اورینج اور گرین کلر کے کمبینیشن میں تھا۔ آج اس نے بھی اپنے بال کھولے تھے، ورنہ وہ بھی میرال کی طرح ہی حجاب میں رہتی تھی۔ فنکشن میں بالوں کی خوبصورت سی فرینچ نائٹ بنائی گئی تھی۔ آنکھوں کے کلر کے ساتھ بال بھی براؤن ہی تھے۔ کمر کو چھوتے سیدھے ابشار کی طرح مکمل تیار ہو کے خود کو ایک نذرانے میں دیکھا۔ اور ماشاءاللہ کہا، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا، دانت نکال کے کہتی وہ عین کو چوم کے جس کو میرال چینج کروا رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بدتمیز، ابھی میں نے صاف کیا تھا۔ میرال نے عین کی گال پہ لپسٹک کا نشان دیکھتے ہوئے کہا، پہلے بھی نمال نے ایسا کیا تھا۔ اور اب تو ریڈ لپسٹک تھی۔ کیا یار میرو، اب میں شہری کو کرنے سے رہی اس وقت، اس لیے عین کو کر دیا کہ میری جانو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نمال نے بے شرمی سے کہا، تو میرال نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفراللہ، ابھی سے شہری والی حرکتیں۔ میرال نے افسوس سے کہہ کے پھر عین کا چہرہ صاف کیا۔ لو بچوڑ کی عادت تو اپنانی پڑتی ہے۔ نمال نے ہنستے ہوئے فرمانداری کے ریکارڈ توڑے۔ تیرا اللہ ہی حافظ۔ نمال اندر آتے میرا نے کہا، آ گئی آپ بچوڑ کے پہلو سے؟ وقاص بھائی بھی نہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہی چپکے رہیں۔ نمال نے جیسے مرحا کو اس کے شوہر کی برائیاں گنوائی۔ اللہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے میرو، نکاح کی ایسا اثر ہے تو سوچ برات کے بعد تو یہ پی ایچ ڈی کر آئے گی۔ مرحا نے حدید کو بیڈ پر لڑاتے کہا جو سو رہا تھا۔ میرے شوہر بہت رومانٹک ہے، نمال نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، تو میرال ہنسی۔ اور تو بے شرم، میرال نے جملہ پورا کیا جس پہ سر ہم کر کے قبول کر کے سب
پھر سب مل کے نیچے گئے جہاں فنکشن رکھا گیا تھا۔ آج میرا لوگوں کے گھر تھا۔ پھر ایک دن بعد آرام کر کے اگلے دن بارات اس کے ساتھ زین کا ولیمہ بقول شاعری۔ نیچے ہر کوئی تیار سا گھوم رہا تھا، سب خوشیوں سے بھرپور کہہ لگا رہے تھے۔ شاعری بھی اپنی تمام تر وجاہت لیے ڈمپل کی نمائش کرتا وہاں کی لڑکیوں کے دلوں کے تار چھیڑ رہا تھا۔ نمال نے بظاہر تو گھونگھٹ کیا تھا لیکن اندر سے وہ جل بن رہی تھی اس گھونگھٹ سے۔ میں اپنی شادی کون نہیں دیکھتا، نمال نے ساتھ چلتی میرا کو کہا۔ دلہن نے ایک لفظی جواب نمال کو جب تیار کر کے وہ اسٹیج پہ لائے گیا تو شاعری مسکراتا کھڑا ہوا اور نمال کے آگے ہاتھ کیا جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ شاعری نے اسے لا کے اپنے پہلو میں بٹھایا تو نمال ذرا سا دور کھسکی لیکن شاعری اس کے ساتھ ہو کے بیٹھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو ہلکے براؤنی بیگم اتنا دور کیوں؟ شاعری نے جھک کے سرگوشی کی طرف دیکھ رہے کیا سوچیں گے؟ نمال نے بھی سرگوشی کر کے نامحسوس انداز میں شاعری کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن بے سود۔ اب تو بیوی ہو یہی سوچیں گے۔ اس کے دوپٹے سے کمر سر پہ لب رکھتے شاعری نے کہا تو سب نے ہونٹیں کی شاعری کی سڑک پہ سب ہلکے سے موسیقی میں سب نے رسم کی۔ شاعری نے بازو تو ہٹا لیا لیکن نمال کا ہاتھ پکڑ کر جب اچانک شروع اٹھا کہ زین اور میرال کپل ڈانس کر میرال نے تو فرصت سے انکار کر دیا کہ اس کو ایسا کوئی کام نہ کہا جبکہ زین صاحب تیار تھے جیسے پہلے سے ہی۔ میرال جب نہ اٹھی تو زین خود اس کے پاس ہے، اس کے آگے ہاتھ کیا جس کو ناچار میرال کو تھامنا پڑا سب کے سامنے۔ زین یہ جو پلا تم نے مجھے پہنائی ہے نا، اس میں کون ڈانس کرتا ہے؟ میرال دانت پہ سے بولی تو زین نے مسکرا کے اس کی کمر میں بازو ہل کرتے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ اس کو اپنے سینے پہ مدم سے دھن پہ اس کے ساتھ سٹیپ لینے لگا۔ یہ ڈانس کریں گے ہم، اس کو گھماتے زین نے اپنے سارے گھر میرال مسکراتے بہت اچھے لگ رہے ہو آج۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زین بھی مسکرا اٹھا۔ اور مجھے پتہ ہے کیا اچھا لگ رہا ہے میرال جان، اس کو اپنے بازو پہ گراتے زین نے ہونٹ کے نیچے تل کو دیکھتے ہوئے کہا تو میرال سے پہلے کچھ بولتی اس دل پہ لب رکھ چکا تھا۔ سب نے اچانک ہوٹنگ شروع کر دی تو میرال کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، زین کو ہی غائب کر دیا جس نے سب کے سامنے یہ حرکت کر کے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔